کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کچھ لوگ آپ کے سامنے مسکراتے ہیں لیکن دل سے آپ کے لیے اچھا نہیں چاہتے؟ دیکھیے، ہر کسی کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اسلام ہمیں لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ ضرور سکھاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی 3 ایسی نشانیاں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے بنا کسی جھگڑے کے۔ دیکھیے، نمبر 1 پہ وہ لوگ آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کی سکسیس پر اور آپ کی خوشی اور آپ کی پروگریس کو دیکھ کر دکھی ہو جائے اور اگر آپ مشکل میں ہو تو وہ چپ رہے، تماشائی بن کر تماشا دیکھے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ آپ کی کبھی تعریف نہیں کریں گے، ہمیشہ آپ سے کمپیریزن کریں گے، آپ کی کامیابی کو اگنور کریں گے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ نشانی نمبر 2، پیٹھ پیچھے برائی اور سامنے میٹھا بننا۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ ارے آپ تو بہت اچھے ہو، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں، گوسپ اور آپ کی ہی بدنامی کریں گے۔ ایسے لوگ کبھی آپ کے سچے دوست نہیں ہو سکتے، آپ کے سچے رشتہ دار نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ آپ کے رشتہ داری میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بس ہم نے چپ چاپ رہنا ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھنا ہے اور سیدھے اس سے دور ہو جانا ہے ہم کو، چپ چاپ، بنا کسی آواز، بنا کسی لڑائی اور بنا کسی جھگڑے کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے وہ اس کے مردہ گوشت کو کھانے کے برابر ہے۔ مطلب اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، وہ بھی بنا وجہ کے، کیونکہ آپ اس پہ جلتے ہو، تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھایا ہو۔ جب تم کچھ نیا کرنے جاؤ گے، اپنی لائف میں سکسیس کے لیے کچھ قدم اٹھاؤ گے، یہ لوگ آپ کو کبھی بھی موٹیویٹ نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہے گے کہ تم سے نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل ہے، یہ سب لوگ نہیں کر پاتے، کیونکہ نفرت کرنے والا انسان آپ کی گروتھ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہر بات سن کے بھی آپ اگر موٹیویٹ ہی رہتے ہیں، اگر ان کی بات مان کر آپ اپنا کام جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ نہیں دیتے، تو کچھ نہ ہوا تو وہ لوگ آپ کو اسلام کے فتوے دینے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ انہی کے گھر کے لوگ میک اپ کر کے مردوں کے ساتھ دفتروں میں بیٹھ کے، آفسوں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ پتہ ہے، ہم کو کسی کی بھی بات نہیں ماننی، ہر چیز میں ہم کو اسلام کو لے کے آنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ اسلام کے نظر سے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پردے میں رہ کر ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ہم کو پردے میں رہنا ہے اور کام کرنا ہے، کسی کی باتوں کو بالکل بھی نہیں سننا، بالکل بھی نہیں ماننا، ہم کو صرف اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کی راہ پہ چلنا ہے۔ اچھا ہاں، اور ایک بات، اگر آپ سے کوئی شخص نفرت کرتا ہے نا، تو جب آپ خوش ہوتے ہو وہ انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر کوئی نیا کام اسٹارٹ کیا، یوٹیوب چینل بنایا یا گھر میں کوئی اچھی سی نیوز آئی، یہ کبھی آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، اگنور کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے، ان سے کیا ہونے والا ہے، بڑے آئے ہیں یوٹیوبر بننے والے۔ آپ کو یاد ہے یوسف کے بھائیوں نے بھی ان سے جلن کی تھی، پر کیا ہوا، اللہ نے انہیں عزت دی۔ اس لیے لوگوں کی جیلسی سے بالکل ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اپنے رب پہ یقین رکھنا ہے، رب پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے آپ پہ بھی کانفیڈنس رکھنا ہے، اور اگر ہم کو پتہ ہے کہ یہ کام صحیح ہے دین کے حساب سے بھی اور پردے میں رہ کے، تو ہم کو ضرور کامیاب ہو کے دکھانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب ہونا ہے جو ہم سے جلتے ہیں، جو ہمیں کبھی کامیاب دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے اور زیادہ محنت کریے اور زیادہ کامیاب ہو کے دکھائیے۔ یہ یوٹیوب کا تو کام ایسا ہے جس میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور اس میں سے 10 لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگنور ماریے، اپنی محنت کو جاری رکھیے، سکسیسفل بنیے، اپنے نام کے آگے یوٹیوبر لگائیے۔ اب یہ مثال کے طور پہ میں نے یوٹیوبر کہا، آپ جو بھی کام کر رہے ہو، جو بھی نیا کام شروع کیا ہے، آس پاس ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت سے لوگ ہوگے، اگر اسلام کے طور پہ وہ صحیح ہے، آپ کے نظر میں وہ کام صحیح ہے، تو وہ کام آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ آپ کو بس ان لوگوں کو پہچان کر ان سے دور ہونا ہے اور اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا ہے، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو کبھی سکسیسفل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ نمبر 3 ہے، یہ آپ لوگوں کو ہمیشہ نیچا دکھائے گے۔ آپ سے نفرت کرنے والا انسان آپ کی بات کو ہمیشہ کاٹ دے گا، سب کے سامنے آپ کو امبیرس فیل کروائے گا، آپ کے سیلف کانفیڈنس کو ہمیشہ توڑے گا۔ اکثر ہم لوگوں کے رویوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ 4 لوگوں میں ہماری برائی کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر بھی ہم چپ رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا ہے، ان کو ہم اپنا مانتے ہیں اور ہم
ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو ہمیشہ ہمارے سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں خود کو امپورٹنس پہلے دینا چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی اس بارے میں سکھانا چاہیے ہم کو کہ سیلف رسپیکٹ ہوتی کیا ہے۔ اب دیکھیے نا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنوں کو معاف کرنا ہے۔ پر کچھ ہوتے ہیں نا یار، آپ لوگ بھی میری بات سے دیکھو ریلیٹ کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جن کو ہم چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتے۔ رمضان مہینے میں بھی ہم معاف نہیں کر سکتے۔ رمضان مہینے میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے۔ پر اس کے بعد رمضان کے بعد وہی چہرے یاد آتے، وہی درد، وہی زخم یاد آتے اور دل کہتا ہے نہیں، میں اس شخص کو، میں اس انسان کو، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، زندگی میں معاف نہیں کر سکتی۔ اسلام ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں گائیڈ کرتا ہے قرآن سے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے بہت تکلیفیں دی، پتھر مارے، ان کا مذاق اڑایا، لیکن جب وقت آیا انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، پر ہمارا دل نہیں مانتا، اس کے لیے کیا کریں ہم؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انہیں تکلیف نہیں دینی، ہمیں انہیں چوٹ نہیں پہنچانی جنہوں نے ہم کو تکلیف دی ہے۔ بس اپنا راستہ بدلنا ہے، چپ چاپ دور ہو جانا ہے۔ اگر آپ کے زندگی میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں تو ان سے نفرت نہیں کیجیے، بس ڈسٹنس رکھیے۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ ان کے دل بھی صاف ہو جائے۔ آخر میں چلیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں جو لوگ اپنے بن کر بیٹھے ہیں لیکن دل میں دشمنی رکھتے ہیں، ان سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ان کی پہچان عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگی اور اپنے دل کو ان سے بچا کر رکھیں۔ یا رب، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں، جیسے تو ہمیں ہر روز معاف کرتا ہے ہماری گناہیں، جو بھی ہم دن میں چھوٹی بڑی گناہیں کرتے ہیں ہمیں تو معاف کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی ان کو معاف کر سکیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نفرت سے پاک رکھ اور ہمارے دل کو سکون دے۔ ہمیں ان لوگوں سے ملا جو ہمیں تیرے قریب لے آئے۔ آمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹ میں لکھیے آمین، اور ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہے، کوئی بات دل کو چھو گئی ہے تو اس بات کا ذکر کمنٹ میں ضرور کریے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔